کب ہوگی آقا یہ دوری، حسرت دید کب ہوگی پوری۔ امام حسین ایک دفعہ ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے، جنازے میں کہیں شرکت فرمائی، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو چلتے چلتے پاؤں میں مٹی لگ گئی تھی، پاؤں پہ گرد و غبار آ گیا تھا۔ راستے میں حضرت ابو ہریرہ نے دیکھ لیا، امام حسین تھک کے ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑ گئی امام حسین پہ، وہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑی عمر کے ہیں، 40 سال میں تو وہ مسلمان ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ امام حسین اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، تو بتائیے ان کی عمر کیا ہوگی؟ 60-70 سال یا ایسے زیادہ ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتار لی اور حضرت امام حسین کے پاؤں کو جھاڑنے لگ گئے، اپنی پگڑی سے ان کے پاؤں سے گرد و غبار کو جھاڑنے لگ گئے۔ امام حسین نے کہا، ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں یار گناہ گار نہ کرو، یار گناہ گار نہ کرو۔ امام حسین کہنے لگے، چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی پگڑی سے میرے پاؤں کیوں صاف کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حسین مجھے روکنا نہیں، میں نے ان قدموں کو اللہ کے نبی کی چھاتی پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی چھاتی پہ چڑھتے دیکھا ہے۔ یہ پاؤں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کی چھاتی پہ چڑھ جاتے تھے۔ جن کی شان اتنی بلند ہو تو ان کو تو گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل جانا چاہیے تھا، ان کو کیا ضرورت تھی کربلا میں ایسی بے سر و سامانی کے ساتھ شہید ہو جانے کی کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا۔ امام حسین اور ان کی اہل و اولاد اور ان کے رشتہ دار اور ان کے ساتھی جب شہید ہوئے نا، ان کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جو کربلا کے آس پاس کہیں رہتا تھا، انہوں نے آ کے ان حضرات کو دفنایا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس امت کو دکھانے کے لیے تھا کہ دین دنیا میں مفت میں نہیں آئے گا، دین دنیا میں قربانیوں سے آئے گا۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ کی ساری صلاحیتیں پیٹ پالنے پہ لگ رہی ہیں، خواہشات کو پورا کرنے پہ لگ رہی ہیں، منمانیاں اور جی چاہیاں پوری کرنے پہ لگ رہی ہیں۔ اور کیوں؟ اپنی اصل سے ہٹے ہوئے، اپنی اصل سے ہٹے ہوئے۔ جو سید ہوتا ہے وہ سید کہتے ہوئے فخر محسوس کرے۔ آج امت مسلمہ کے اندر حیثیت کا احساس نہیں رہا کہ ہم کون ہیں، ہم کن کے اصاغر ہیں، ہمارے اکابر کون تھے، ہم کن کے چھوٹے ہیں، ہمارے بڑے کون تھے، ہمارے بڑوں کی کیا زندگیاں ہیں۔ اور خدائے پاک کی قسم، امام حسین اگر حق کا پیغام لے کے نہ اٹھتے، گھر میں بیٹھے رہتے، مدینے میں بیٹھے رہتے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو یزید ان کو مالا مال کر دیتا، مالا مال کر دیتا، اتنا مال دیتا کہ امام حسین کی نسلوں کو بھی کافی ہو جاتا۔ لیکن امام حسین نے ساری لالچوں کو ٹھکرا کر، ساری آفروں کو ٹھکرا کے حق کے راستے کو منتخب فرمایا، اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دے کر گئے کہ حق پہ رہنا، چاہے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے، اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے، حق راستے کو نہ چھوڑنا۔
میرے دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ چلنے والے مہینے، گزشتہ مہینہ اور یہ آنے والا مہینہ، یہ ہماری تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ یہ مہینے ہمارے اکابر کی قربانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کاش کہ آج امت مسلمہ اپنے اکابر کی قربانیوں کو یاد کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی